السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقهار وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات سيدنا محمد. خدا عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام. سلسلہ کلام آپ کے ذہن میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان جو ادھر گفتگو رہی 2-3 دن، تو پرسوں ہماری آپ کی گفتگو نورانیت کے موضوع پر رہی. کل ہماری آپ کی گفتگو علم کے موضوع پر رہی، اور آج کے لیے یہ وعدہ تھا کہ عصمت کے موضوع پر بات ہوگی. اس لیے کہ ہمارے یہاں رہبر کے لیے یہ 3 بنیادی صفتیں ضروری ہیں: وہ نورانی ہو، وہ عالم ہو، وہ معصوم ہو. تو نورانیت کی گفتگو ہو چکی، علم کی گفتگو ہو چکی، آج عصمت کی گفتگو ہوگی. سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اپنے سننے والوں، خاص طور سے بچوں، نوجوانوں کو عصمت کی ڈیفینیشن بتا دوں کہ عصمت کہتے کس کو ہیں. عصمت کی ڈیفینیشن ہمارے علم کلام میں یہ ہے کہ عصمت اللہ کا ایک لطف خفی ہے، یعنی سیکرٹ کرم، اس کا لطف خفی کہتے ہیں سیکرٹ. اللہ کا ایک لطف خفی ہے جو انسان کو ہر غلطی سے بچاتا ہے. یہ عصمت کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن. عصمت کی دوسری ڈیفینیشن جو عام طور سے کہی جاتی ہے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے، وہ یہ ہے کہ جو شخص پیدائش کے وقت سے لے کے موت کے وقت تک، پیدائش کے وقت جو پہلی سانس لیتا ہے دنیا میں، اور موت سے پہلے جو آخری سانس لیتا ہے، پیدائش سے لے کے موت تک کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ جان کے یا بھولے سے بھی اس میں ہے، جان کے یا بھولے سے نہ کرے، وہ معصوم ہے. یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے ایزی ہے یہ ڈیفینیشن، جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ جو پیدائش سے لے کے موت تک جان کے یا بھولے سے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ نہ کرے، وہ معصوم ہے. یہ ڈیفینیشن انگریزی میں بھی ہے، وہ بھی سنا دوں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اور اچھی طرح بات کلیئر ہو جائے. انگریزی میں جو عصمت کی ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ فرام آل کائنڈس آف سنس اینڈ ایررز. ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ فرام آل کائنڈس آف سنس اینڈ ایررز، یہ ہے معصومیت کی ڈیفینیشن. ہمارے پاس رہبر کا معصوم ہونا ضروری ہے. رہبر کا معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر رہبر معصوم نہیں ہوگا تو دین کے مسئلے میں شک رہ جائے گا کہ خدا جانے اس نے صحیح بتایا کہ غلط بتایا.
لہذا رہبر کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور وہی عقل جو ہم کو یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ ہونا چاہیے، اور وہی عقل جو ہم کو یہ سمجھاتی ہے کہ رسول ہونا چاہیے، وہی عقل ہم کو یہ بھی سمجھاتی ہے کہ رہبر کو معصوم ہونا چاہیے اور رہبر کو بے خطا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک آیت بھی موجود ہے جس میں اہل بیت کی عصمت کا تذکرہ کیا گیا، جو آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے، جس کے اندر یہ ارشاد پروردگار ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کہ آپ سے ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کے عیب کو، ہر طرح کی خرابی کو دور رکھے گا، اور آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے گا جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ جملہ سمجھ لیجئے، آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے گا جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ انفارچونیٹلی اس آیت کو لوگوں نے کانٹروورشل بنا دیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت اماموں کے لیے، رسول اور 12 امام اور جناب سیدہ 14 معصومین کے لیے مانتے ہیں۔ چنانچہ ہم لوگ اس کو 14 معصومین کے لیے، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں، رسول کے ازواج جو ہیں ان کی شان میں ہی آئے۔ اگر رسول کے ازواج کی شان میں بھی ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ مانتے نہیں ہیں، یہ ازواج کی شان میں آئے۔ اگر ازواج رسول کی شان میں ہو تو بھی محترم ہے، قابل تعظیم ہے، ہمیں اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں اعتراض ہو ہمیں اعتراض کرنے والے کون؟ لیکن ٹیکنیکلی یہ ازواج کی شان میں نہیں آ سکتی، معاملہ ٹیکنیکلی ازواج کی شان میں نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن یہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کے موت کے وقت تک چھوٹا یا بڑا گناہ کوئی نہ کرے۔ بہت سی ازواج ایسی گزری ہیں کہ جو رسالت کے اعلان سے پہلے پیدا ہوئی اور ان کی زندگی کا کچھ حصہ حالت کفر میں گزرا، تو وہ کیسے معصوم کہی جا سکتی ہے؟ ٹیکنیکلی تو اور بیان اس میں کوئی ہمیں برائے ماننے کی بات نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ تو پاک دامنی کا اعلان ہے، تو اگر پاک دامنی کا اعلان ہے تو اس کے لیے اتنی بڑی لمبی چوڑی آیت کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تو ویسے ہی رسول کے ازواج کو پاک دامن مانتے ہیں، اور رسول کیا، حضرت حوا سے لے کے سرور کائنات تک جتنی پیغمبروں کی بیویاں ہیں سب کو ہم پاک دامن مانتے ہیں، اور پاک دامنی کے لیے ازواج رسول کا نام لینا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ پاک دامن تو مومنین کے اور اچھے لوگوں کے گھر کی بیویاں بھی ایسی پاک دامن ہوتی ہیں کہ ان کی پاک دامنی کی قسم کھائی جائے، ان کی پاک دامنی کی قسم کھائی جائے، تو اس کے لیے اتنے بڑے بڑے نام لینا اور اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کے بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم ازواج رسول کو درمیان میں لے آئیں؟ ازواج رسول نہیں، یہ تو اچھے شریف گھرانے کی خواتین جو ہیں وہ پاک دامن ہوتی ہیں، ان کی پاک دامنی کے لیے ہم قسم کھا سکتے ہیں، اس میں رسول کی بیویاں تو بڑے مرتبے کی ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اس طرح پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اس طرح پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ پاک رکھنے کا حق کیسا ہے؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ پاک رکھنے کا حق کیسا ہے؟ ارے بھی ہمیں نماز پڑھنا تھی، آپ کے گھر میں وضو کرنا تھا، وہاں ایک لوٹے میں پانی رکھا تھا، ہم نے ویسا ہم وضو کر لیں، پانی پاک ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں دردا پاک ہے، مگر ویسا پاک نہیں ہے جو پاک ہونے کا حق ہے۔ اب ایک بات کہیے، اگر پاک ہے تو ہم وضو کریں، نہیں پاک ہے تو کہیں اور جائیں وضو کرنے کے لیے۔ آپ ایک زبان میں دو باتیں کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے، مگر ویسا پاک نہیں جیسا پاک ہونے کا حق ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟
اہل بیت پاک ہیں، اللہ کہتا ہے ہم نے ایسا پاک کیا جو پاک کرنے کا حق ہے. تو یہ کیسا پاک کیا جو پاک کرنے کا حق ہے؟ اب عزیزان گرامی اس کی توجہ چاہتا ہوں آپ کی کہ رسول والے رسول ویسے پاک ہیں جو پاک ہونے کا حق ہے. الحمدللہ ہم بھی پاک ہیں. اسلام ایک پاکیزہ دریا ہے، جو اس سے گزر جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے. خدا کے فضل سے ہم میں بھی کوئی نجس نہیں ہے. جو دامن سے وابستہ ہوا پاک ہو گیا، دریا کے اندر سے نکل کے ادھر پہنچ گیا، نکل کے پاک ہو گئے. پاک ہم بھی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے ہمارے ظاہر کو پاک کیا. علی ولی اللہ نے ہمارے دل کو پاک کیا. نکاح نے ہمارے نسب کو پاک کیا. زکات و خمس نے ہمارے مال کو پاک کیا. ہم بھی پاک ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم پاک نہیں ہیں، مگر ویسے پاک نہیں ہے جو پاک ہونے کا حق ہے. میں باوضو بھی ہوں اور اپنے علم و یقین کی حد تک کپڑے بھی میرے پاک ہیں اور جسم بھی پاک ہے. ممبر پر حاضر ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں. جہاں تک میرے علم و یقین کا سوال ہے، میرا لباس بھی پاک ہے، میرا جسم بھی پاک ہے، میں وضو بھی کیا. لیکن ان سب باتوں کے باوجود ویسا پاک نہیں ہوں جو پاک ہونے کا حق ہے. اس لیے کہ نجاست ہر طرف سے میری طاق میں ہے. نجاست ہر طرف سے میری طاق میں ہے. تقریر کے زور میں ہاتھ جو تھا وہ اس سے ٹکرایا، یہ مائک سے اس میں اتنا سا ایک تار نکلا ہوا تھا، اس سے لڑ گئی انگلی، وہ کٹ گئی. اس سے نکلا خون، وہ خون تھا نجس، وہ لگا رومال میں، رومال نجس ہوا. اس سے میں نے پوچھا ماتھا، ماتھا نجس ہوا. پسینہ ٹپک کے گرا کپڑوں پر، کپڑے نجس ہوئے. دیکھیے پاک تھا مگر نجس ہو گیا. ہماری طہارت بے شک پاک ہے ہم، مگر نجاست کے بریکٹ میں ہے. نجاست کے بریکٹ میں ہے. بریکٹ جانتے ہیں، ادھر ادھر لگا دیتے ہیں، بیچ میں جو عبارت ہوتی ہے بریکٹ کہتے ہیں اس کو. ہماری طہارت نجاست کے بریکٹ میں ہے. جب پیدا ہوئے تو نجس تھے، پاک کر لیے گئے، پاک ہو گئے. اب پاک چل رہے ہیں. جیسے ہی موت آئے گی پھر نجس ہو جائیں گے، پھر پاک کے لیے جائیں گے، پھر پاک ہو جائیں گے. ورنہ ادھر بھی نجاست، ادھر بھی نجاست. پاک ہیں مگر ویسے پاک نہیں ہے جو پاک ہونے کا حق ہے. اور بیان نے العزیزان گرامی، روح پاک، جسم پاک، نفس پاک، تب پاک ہونے کا حق ملتا ہے. پاک ہم آپ بھی ہیں مگر ذرا سے میں نجاست کا شبہ ہے. اہل بیت وہ ہیں جن کا جسم پاک، جن کی روح پاک، جن کا نفس پاک. دلیل سنیے، جسم پاک ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوتی ہے.
روح پاک. دلیل سنیں گے آپ؟ پہلے لوگوں کے گھر کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے. ایک دن حکم پروردگار نے آ کے سب کے دروازے بند کر دیے، مگر علی کا دروازہ کھلا رہا. ہر حالت میں مسجد میں آ جا سکتے ہیں. دلیل یہ ہے کہ روح پاک. اب آئیے تیسری دلیل سنیے، نفس پاک. سامنے کی دلیل ہے، جب میں عرض کروں گا تو ہر ایک کی سمجھ میں آئے گا. نفس پاک. دلیل یہ ہے کہ اللہ نجس مال کا خریدار نہیں ہوتا. شب ہجرت کا خرید یہ جو حق ہے پاک ہونے کا، ان کی طہارت اور ان کی عصمت اور ان کی پاکیزگی، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے جس پر جھگڑا ہو. دیکھیے معاملہ جو ہے، جھگڑا ہمیشہ فضیلت پر ہوتا ہے. مذہب کی ضرورت ہے رہبر کا معصوم ہونا، مذہب کی نیڈ ہے. میں اعلان کرتا ہوں، یہ مثال ہے، سچی بات نہ مان لیجیے گا. ہاں کہ کوئی صاحب واقعہ یقین کر لے. مثال دے رہا ہوں. مثال یہ ہے کہ ایک صاحب نے، جو بڑے اللہ کے فضل سے مالدار ہیں، یہ اعلان کیا کہ جو لوگ یہاں ایرانی مسجد میں مجلس میں آتے ہیں ہم ان کو تحفہ دیں گے، لیکن سب کو تو تحفہ نہیں دے سکتے، ہم 50 تحفے دیں گے اور جتنے لوگ آئیں گے سب کو ٹوکن بانٹ دیں گے جس کے نام نکل آئے. ان کا کیا ہوگا؟ کہا اس کے اندر کاریں ہوں گی، موٹر سائیکلیں ہوں گی، بڑے والے فریج ہوں گے، سپاٹ اسکرین کے ٹی وی ہوں گے، یعنی سب بڑے مہنگے مہنگے تحفے. پھر یقین مانیے کہ مجمع جو ہے بغیر پولیس کے کنٹرول ہو گئے. بغیر پولیس کے جب تک معقول بندوبست نہ ہو مجمع جو ہے وہ کنٹرول نہیں. اس لیے کہ انعام بھائی ہر ایک جگہ بھائی انعام ہمیں. دوسرے موقع پر اعلان کیا کہ صاحب مسجد کے اندر ضرورت ہے، وہ کنسٹرکشن ہونا ہے اور یہ ہے، لہذا کل جو مجلس ہو اس میں فنڈ ریزنگ ہوگی اور مسجد کے کنسٹرکشن کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے اور اس کے لیے فنڈز اکٹھا کیے جائیں گے. مجلس ہوگی تو آپ لوگ یا کیش یا چیک بک وغیرہ لے کے آئیے گا. اس دن ایسی مجبوریاں بعض حضرات کو پیدا ہو جائیں گی کہ آدھے راستے سے لوگ پلٹ گئے اور بعد ایسے ٹیلی فون آ گئے یا ایسا ہو گیا نہیں پہنچ پائے. تو ہمیشہ جب فضیلت ہوگی تو بھیڑ بڑھے گی اور جب ضرورت ہوگی تو بھیڑ کم ہوگی. عصمت جو ہے وہ فضیلت نہیں ہے، عصمت جو ہے وہ دین کی ضرورت ہے. رسول کا معصوم ہونا بھی دین کی ضرورت ہے اور اماموں کا معصوم ہونا بھی دین کی ضرورت ہے. اس لیے کہ آپ کیسا دین چاہتے ہیں مجھ کو بتائیے. ایسا دین چاہتے ہیں جس میں ڈاؤٹ ہو یا ایسا دین چاہتے ہیں جس میں ڈاؤٹ نہ ہو؟ ہاں مجھے بتائیے آپ کیسا دین چاہتے ہیں؟ ایسا دین چاہتے ہیں جس میں 1% ڈاؤٹ ہو یا ایسا مذہب آپ کو چاہیے جس میں 100% یقین ہو، ڈاؤٹ نہ ہو؟ ایمان کی ڈیفینیشن ہی قرآن میں یہ دی گئی ہے کہ جس میں ڈاؤٹ نہ ہو وہ ایمان ہے.
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن بس وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائیں اس کے بعد شک نہ کریں۔ تو جہاں دل میں شک پیدا ہو جائے وہاں ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ رسول کا معصوم ہونا اور امام کا معصوم ہونا مذہب کی ضرورت ہے۔ اگر رسول اور امام معصوم نہیں ہوں گے تو مذہب کے اندر ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کیسے ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا؟ سنیے، رسول کا کام ہے دین کو اللہ سے لے کے ہم تک پہنچانا، امام کا کام ہے جو کچھ رسول نے پہنچا دیا ہے وہ اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق ایکسپلین کرنا اور بتانا۔ پھر سمجھ لیجئے، رسول کا کام ہے اللہ سے دین لے کے بندوں تک پہنچانا، امام کا کام ہے جو دین رسول نے پہنچا دیا ہے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق اور رسول کے ارشاد کے مطابق عوام کو سمجھانا اور بتانا، اس کا انٹرپریٹیشن کرنا۔ اس کے اندر اگر 1% بھی غلطی کا امکان ہوگا رسول کے یہاں یا امام کے یہاں تو مذہب میں ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا، اور ہمایام نے مذہب میں ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا، اور جہاں مذہب میں ڈاؤٹ پیدا ہو جائے ایمان رخصت ہو جائے گا۔ ہم جتنی چاہے واہ کر لیجیے آپ میری، آپ کے منہ میں زبان ہے، آپ اپنی مسجد کے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، کر لیجیے واہ، غیر آگے اعتراض کرے تو اس کا جواب دیجیے، پرایا آن کے گردن پکڑے تو اس کا جواب دیجیے کہ آپ کے رسول کوئی کتاب چھوڑ کے نہیں گئے ہیں ایسی کہ جس پر ہر پیج پر ان کے سگنیچر ہوں، ہر کٹنگ پر ان کے سگنیچر ہوں، آخر میں ان کا سرٹیفکیٹ ہو کہ یہ پوری کتاب میں نے پڑھی ہے، ہر پیج پر ہر کٹنگ پر سگنیچر کیے ہیں، یہی وہ دین ہے جو مجھے اللہ نے دیا تھا میں لایا ہوں۔ ایسی کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو اسلام ہے وہ صرف اور صرف میموری کے سہارے ہے۔ آپ کے پاس جو اسلام ہے وہ صرف اور صرف میموری کے سہارے ہے۔ کیا انسانی میموری اتنی پرفیکٹ ہوتی ہے کہ جو کہا جائے اس کو یاد رکھے؟ کل بھی میں نے مجلس پڑھی تھی یہاں اور آپ نے دل کھول کے میری تعریف بھی کی تھی۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کل جو کچھ پڑھا تھا وہ آج مجھے سنا دیجئے۔ آپ میں ایک سے ایک پڑھے لکھے آتے ہیں، ایک سے ایک اسکالر آتے ہیں، مولانا آتے ہیں، فارن کی مذہبی تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگ آتے ہیں، سب آن کے مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ اگر انڈیویجول کیپیسٹی میں نہیں کر سکتے آپ کمیٹی بنا لیجئے، 10 15 20 25 50 آدمیوں کو جمع کر لیجئے، اس کے بعد آپ میری مجلس کل کی لکھ دیجئے۔ تو میں معمولی آرڈینری آدمی ہوں، آپ ہی میں سے ایک ہوں، نہ عالم ہوں، نہ اسکالر ہوں، نہ ولی ہوں، نہ نبی ہوں، نہ امام ہوں، نہ پیشوا ہوں، ایک آرڈینری آدمی ہوں میں، ایک معمولی انسان کی 1 گھنٹے کی تقریر اتنا بڑا مجمع جو ساری دنیا میں مجھے سن رہا ہے ایز اٹ از نہیں لکھ سکتا، تو سب سے بڑے رسول کی 23 برس کی پھیلی ہوئی تبلیغ ہے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ سب سے بڑے رسول کی 23 برس کی پھیلی ہوئی تبلیغ کیا آپ یادداشت کے سہارے یاد رکھیں گے؟ اور یادداشت کے سہارے یاد کیسے رہے گی؟ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا جائزہ لیجئے، آپ اس کو پڑھیے، اعتراض کرنے سے پہلے، ہم پر ہنسنے سے پہلے آپ ہم سے بات کیجئے۔ دیکھیے اگر ہماری بات میں معقولیت ہے تو اس کو ایکسپٹ کیجئے، اگر ہماری بات میں معقولیت نہیں ہے تو اس کو معقولیت سے ریجیکٹ کر دیجئے۔ یادداشت کے سہارے آپ نہیں لکھ پائیں گے۔ یہ کہہ دینا کہ لوگ مانتے نہیں،
برا کہتے ہیں، برا کسی کو نہیں کہتے ہیں، یہ محض آپ نے الزام لگایا کہ برا کہتے ہیں۔ سینکڑوں معاملے ایسے ہیں کہ ہم برا نہیں کہتے، نیتیں ٹھیک ہے سب کی، طریقہ کار سے گڑبڑ ہوتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو مثالیں سناتا ہوں، مثالیں سنیے۔ رسول اللہ جب مبعوث برسالت ہوئے تو 5 برس کے بعد، مثال ہے یہ، ایک آدمی آیا رسول کے پاس اور اس نے آن کے کہا کہ یا حضور فلاں چیز حلال ہے کہ حرام ہے؟ اس وقت اسلام میں وہ چیز حرام تھی، آپ نے فرما دیا حرام ہے، اس نے سنا، اچھا وہ بھی نیک دل ہے، برا نہیں ہے آدمی وہ، جب وہ اپنی بستی میں گیا تو اس نے جا کے کہا کہ میں نے رسول سے پوچھا تھا، انہوں نے بتایا کہ فلاں چیز حرام ہے۔ صحیح کہا، غلط نہیں کہا، دھوکہ نہیں دیا اس نے، فریب نہیں کیا، اس پہ الزام نہیں دے سکتے۔ مدینے میں آنے کے بعد 5 برس کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا، اس وقت وہ چیز حلال ہو چکی تھی، اس نے آن کے پوچھا یا رسول اللہ فلاں چیز حلال ہے کہ حرام؟ آپ نے کہا حلال ہے۔ وہ اپنی بستی میں گیا، انہوں نے کہا میں نے خود رسول اللہ سے پوچھا، انہوں نے فرمایا حلال ہے۔ اس نے بھی غلطی نہیں کی، لیکن اس کی نیت بھی بری نہیں ہے، ہم اس کو بھی کہہ نہیں سکتے کوئی بات غلط، زمانے کا فرق ہے خالی۔ اس نے 10 برس پہلے پوچھا تھا، اس نے 10 برس بعد پوچھا۔ اب اتفاق سے زندگی میں کہیں دونوں آدمی جمع ہو گئے تو ایک نے کہا میں نے خود رسول سے سنا وہ فرماتے تھے حرام ہے، دوسرے نے کہا میں نے خود سنا وہ کہتے تھے حلال ہے۔ اسلام میں اختلاف آیا کہ نہیں آیا؟ اس کا آپ کسی پر الزام نہیں دے سکتے، دونوں سچے ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسا سینٹر ہو جو بتائے آخر میں رسول کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اور آگے آئیے اور آپ کو سناتے ہیں۔ ہر آدمی کی ذہانت و انٹیلیجنس ایک سی نہیں ہوتی، صبح سے شام تک ہمارے ساتھ یہ کھیل ہوتا ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں، آدمی سمجھتا کچھ ہے۔ کہیں آسمان کی اس نے سمجھی زمین کی، ہر آدمی کے ساتھ یہ تماشا ہوتا ہے، اس لیے کہ سارے آدمی ایک سے دماغ کے نہیں ہوتے۔ ایک آدمی سیدھا سادہ رسول کے پاس بیٹھا تھا، اس کے سامنے ایک شخص نے رسول سے پوچھا یا حضور میں شربت پیوں؟ وہ آدمی بیمار تھا، ڈائبٹک تھا، شربت اس کو نقصان کرنے والا تھا۔ رسول نے فرمایا تمہارے لیے شربت جائز نہیں۔ یہ حکم خاص تھا اس پرٹیکولر آدمی کے لیے، یہ سمجھے سب کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب آپ ان پر بھی بدنیتی کا الزام نہیں لگا سکتے۔ تو عزیزان گرامی ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مرکزیت ہو۔ مرکزیت کون پرووائڈ کرے گا؟ مرکزیت کون پرووائڈ کرے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں مرکز بنوں، آپ مرکز بنے، یہ مرکز بنے، یہ مرکز بنے، سینٹر کون بنے گا؟ رسول جب دنیا سے چلے جائیں شریعت چھوڑ کے تو ایک سینٹر ہونا چاہیے جو بتائے کہ ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کون لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، حکم عام کیا ہے، حکم خاص کیا ہے، پرٹیکولر آدمی کے لیے کیا حکم ہے، عام آدمی کے لیے کیا حکم ہے۔ سینٹر ہونا چاہیے۔ سینٹر کون بنے گا؟ ہر آدمی دعوے دار ہے کہ سینٹر میں ہوں، ہر ایک کے فالوور دعوے دار ہوں گے کہ ہمارا لیڈر سینٹر بنے گا، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو یا رسول اللہ آپ ہی سینٹر بنا کے جائیے تاکہ آپ کے بعد جھگڑا نہ ہو، جب مسئلوں میں اختلاف پیدا ہو تو ہم کس کے پاس جائیں؟ کہا کہ میں سینٹر بنا کے جا رہا ہوں، ماننا نہ ماننا تمہارا کام، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔
کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ من اراد العلم فلیات الباب، جس کو علم سیکھنا ہو وہ دروازے تک آئے۔ اور عزیزان گرامی، خدا برا کرے تعصب کا، جو کچھ بھی تعصب کی آگ بھڑکائی گئی عہد بنی امیہ میں، اس کی وجہ سے اسلام میں اختلافات زیادہ ہو گئے، ورنہ جب رسول دنیا سے گئے تھے تو بزرگان اسلام علی کے پاس پوچھنے آتے تھے اور علی سے مسائل پوچھ کے جاتے تھے۔ لیکن بعد میں بریلی کو چھوڑ دیا گیا، اور جب بریلی کو چھوڑ دیا گیا تو اختلافات کی آگ اور بھڑک گئی۔ تو حضور عصمت دین کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کہاں سے آپ لے کے چلیں گے اس پورے معاملے کو؟ جو اسلام کے اسکول آف جورسپروڈنس مرتب ہوئے ہیں وہ رسول کے 125 برس بعد اور 150 برس بعد مرتب ہوئے ہیں۔ جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ رسول کے 250 برس کے بعد لکھی گئی ہیں۔ کوئی کام 250 برس کے بعد ہوا ہے، کوئی کام 150 برس کے بعد ہوا ہے، کوئی کام 200 برس کے بعد ہوا ہے۔ یادداشت کے سہارے ہم کس کس پر بھروسہ کریں؟ یادداشت کے سہارے ہم کس کس پر بھروسہ کریں گے؟ آپ ہمیں بتائیے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام میں عصمت کا نظام ہو، رسول معصوم ہو تاکہ دین کے پہنچانے میں غلطی نہ کرے، امام معصوم ہو تاکہ دین کو بیان کرنے میں غلطی نہ کرے۔ اور ہمارے آپ نے یہ دونوں معصوم ہونا چاہیے۔ دو سلسلے ہیں رہبری کے، ایک دین کو لانے والا سلسلہ، اس کا نام رسالت ہے، ایک دین کو بتانے والا سلسلہ، اس کا نام امامت ہے۔ یہ بچے اچھی طرح سمجھ لیں، دو سلسلے ہیں دین کے، ایک دین لانے والا سلسلہ جو آدم سے شروع ہو کے رسول اللہ پر تمام ہوتا ہے، اور ایک دین بتانے والا سلسلہ جو مولا علی سے شروع ہو کے 12ویں امام پر تمام ہوتا ہے۔ یہ دو سلسلے ہیں عزیزان گرامی، کہ سمجھیے عصمت کے دو سمندر ہیں، پاکیزگی کے دو سمندر ہیں، نور کے دو سمندر ہیں، علم کے دو سمندر ہیں۔ ایک سمندر کا نام ہے رسالت، ایک سمندر کا نام ہے امامت۔ جب تک دین آتا رہے گا کشتیاں رسالت کے سمندر میں رہیں گی، جب دین مکمل ہو جائے گا کشتیاں امامت کے سمندر میں پہنچ جائیں گی۔ لہذا آدم سے لے کے سرور کائنات تک نبی معصوم ہونا چاہیے، اور علی سے لے کے امام آخر تک امام معصوم ہونا چاہیے۔ ان دونوں کی عصمت پر دلیل عقل قائم ہے۔ اب بیچ میں ایک معصومہ بھی ہے، یہ سن لیجئے، بیچ میں ایک معصومہ بھی ہے جو نہ نبی ہے نہ امام ہے مگر معصومہ ہے۔ معبود اس کو عصمت کیوں دی گئی؟ کہا تمہیں خبر نہیں، دونوں سمندروں کو ملانے والی نہر کا نام
دونوں سمندروں کو ملانے والی نہر کا نام فاطمہ ہے. ان دونوں سمندروں میں ان کے علاوہ دوسرا راستہ ہی نہیں ہے. جس کو رسالت کے سمندر سے امامت کے سمندر میں آنا ہے وایا فاطمہ آئے، اور جو وایا فاطمہ نہیں آئے گا اس کی کشتی ساحل سے ٹکرا کے ٹوٹ جائے گی. تو عزیزان گرامی، مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عصمت دین کی ضرورت ہے، اور معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں یقین ہو سکے کہ یہ جو کچھ رسول نے بتایا ہے یہ وہی ہے جو اللہ نے فرمایا، اور جو کچھ امام نے وضاحت کی ہے یہ وہی ہے جو رسول لائے ہیں، اور یہ وہی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے. اس کے اندر شک شبہ کی گنجائش نہیں. اور انسانی میموری اس قابل نہیں ہے. مٹی کا بنا ہوا دماغ غلطی کرتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ مخالفت ہے، نہیں، آپ بڑی محبت سے آتے ہیں میری تقریر سننے، میں آپ کا بے انتہا ممنون ہوں، مگر محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ میں کہوں آپ یاد رکھیں. اگر کوئی محبت کا یہ مطلب لیتا ہے تو محبت کا غلط انٹرپریٹیشن کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو رسول سے محبت نہیں تھی، نہیں، محبت بہت تھی، مگر یاد نہیں رکھ سکتے تھے اس لیے کہ انسانی دماغ میں کمزوری. اب عصمت کی تعریف میں اکثر سمجھاتا ہوں بچوں کو، پرانی بات ہے، لیکن ہر مجلس میں کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں، کچھ نئے چہرے ہوتے ہیں، اس لیے اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر میں نے جو کل تقریر کی تھی اس کے سلسلے میں کوئی کانٹروورسی ڈیولپ ہو جائے اور کچھ لوگ اعتراض کرنے لگیں کہ صاحب فلاں بات تو اطہر صاحب بڑی غلط پڑھتی ہے اور بہت قابل اعتراض پڑھتی ہے، اور جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا نہیں، میں نے یوں نہیں کہا تھا، یہ غلط سمجھے، میں نے یوں کہا تھا. تو آج کی مجلس میں جب لوگ آئیں گے تو اس کا فیصلہ نہیں ہو پائے گا، فیصلہ نہیں ہو پائے گا. اس لیے نہیں ہو پائے گا کہ مجلس کے آنے والے 3 حصوں میں بٹ جائیں گے. ایک حصہ میرے ساتھ ہو جائے گا جو کہے گا ٹھیک کہہ رہے ہیں اطہر صاحب، یہ بات انہوں نے نہیں پڑھی. دوسرا حصہ میرے خلاف ہو جائے گا، کہا صاحب پڑھی تو تھی، یہ بات تو نہیں ہے کہ نہیں پڑھی. اور ایک تیسرا بڑا سیکشن وہ ہوگا جو کہے گا صاحب ہم مجلس میں تھے ضرور، مگر اس وقت ہمارا خیال نہیں، ہمیں یاد نہیں پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، تو اس وقت ہمیں اس پر یاد نہیں آ رہا ہے. ہم سے آپ نے پوچھی ہے کچھ ہمیں گھریلو معاملات تھے الجھن کے، تو ہمارا دماغ اس میں الجھا ہوا تھا، ہمیں یاد نہیں. تو اب کہاں سے فیصلہ ہوگا بھائی؟ آنے والے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. لیکن اگر خوش نصیبی سے کل کی مجلس کا ویڈیو کسی نے بنا لیا ہے تو اب کوئی کانٹروورسی آگے بڑھ نہیں سکتی. اٹھا کے ویڈیو دیکھ لیجئے، پڑھا ہے تو معلوم ہو جائے گا، نہیں پڑھا ہے تو معلوم ہو جائے گا، کس طرح پڑھا ہے معلوم ہو جائے گا، کن لفظوں میں پڑھا ہے معلوم ہو جائے گا، سب کچھ معلوم ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ کا دماغ بھول سکتا ہے، یہ مشین جو لگی ہے سامنے یہ بھولے گی نہیں. اس مشین کی خوبی یہ ہے کہ یہ بھولتی نہیں.
اور غلط ریکارڈ نہیں کرتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں صبح اور اس میں دن ریکارڈ ہو جائے، میں کہوں شام اور اس میں رات ریکارڈ ہو جائے. جو کہوں گا وہی ریکارڈ ہوگا، جتنا کہوں گا اتنا ہی ریکارڈ ہوگا، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا. تو اگر ویڈیو بنا ہوا ہے تو اختلاف نہیں ہوگا، اور اگر ویڈیو نہیں ہے تو اختلاف ہو جائے گا. اب سمجھے آپ عصمت کیا ہے؟ عصمت جو ہے وہ اسلام کا الہی ویڈیو ہے. جو کچھ زبان سے نکلا وہی کہا جائے گا، بدلے گا نہیں. اب چاہے ایک مشین لگی ہو تب بھی وہی ریکارڈ ہوگا، 2 مشینیں لگی ہوں جب بھی وہی ریکارڈ ہوگا. اور اس میں سے کئی مشینیں میرے سامنے اس طرح کی ہیں، آپ کو میری تقریر جس مشین سے سننا ہو سن لیجئے، ایک ہی تقریر سب میں سنائی دے گی. اب سمجھے آپ جتنے امام گزرے معصوم، چاہے پہلے سے پوچھو، چاہے چوتھے سے پوچھو، چاہے 8ویں سے پوچھو، چاہے 12ویں سے پوچھو، بات ایک ہی ہے. بات ایک ہی ہے. اللہ نے پیغام بھیجا تو رسول نے سنا، رسول بولے تو علی نے سنا، علی بولے تو حسن نے سنا، حسن بولے تو حسین نے سنا. یہ سلسلہ حسن عسکری تک آیا، وہ بولے تو ان کے معصوم بیٹے نے سنا. آپ نے تو 12 دفعہ سنا، آپ نے تو 12 دفعہ سنا. اب اطمینان ہو گیا کہ یاد رہے گا. اللہ نے آخری کیسٹ لے کے سیف میں رکھ لیا. آخری کیسٹ لے کے سیف میں رکھ دیا کہ 12 دفعہ تم نے معصوم سے سنا ہے. اب ہمیں امید ہے کہ تمہیں سبق یاد ہو گیا ہوگا. اب دین کا کام چلاؤ. اب دین کا کام چل رہا ہے. جب اختلافات ہم میں ہماری جہالت کی وجہ سے بڑھ جائیں گے، اللہ اوریجنل نکال کے ملان کر لے گا. کیا صحیح ہے؟ صلوات بھیج دیں محمد. تو عزیزان گرامی، بات آگے بڑھے گی کل کی مجلس میں. بات یہاں تک پہنچ گئی کہ رہبر کو عالم ہونا چاہیے، رہبر کو نورانی ہونا چاہیے، رہبر کو معصوم ہونا چاہیے. میں نے اس پر وقت و صرف کیا. مسلسل 3 مجلسیں موضوع ہوتی ہیں، لیکن آگے کی تاریخ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اس لیے کہ ہم نے آپ کو ایک کسوٹی دے دی. آپ اس کو سنیے اور رات بھر غور کیجئے. کل کی مجلس جب ہو تو آپ رات بھر غور کر چکے ہوں. ہم نے 3 دن محنت کر کے آپ کو ایک ٹچ سٹون پرووائڈ کیا ہے اسلام کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے، کہ آپ شوق سے تاریخ پڑھیے. جس کی لکھی ہوئی ہو اس کی لکھی ہوئی پڑھیے، لیکن آپ کے پاس یہ کسوٹی رہنا چاہیے. جہاں آپ کو کوئی ایسی روایت یا قول ملے جس سے ان کے علم پر دھبا آ رہا ہو، سمجھ لیجیے غلط ہے. جہاں آپ کو کوئی ایسی روایت یا قول ملے کہ ان کے عصمت پر داغ لگ رہا ہو، سمجھ لیجیے غلط ہے.
جہاں آپ کو ایسی کوئی روایت یا قول ملے کہ ان کی نورانیت پر حملہ ہو رہا ہو، سمجھ لیجیے غلط ہے۔ اب جہاں نورانیت، علم و عصمت کی حفاظت کے ساتھ مضمون ملتے جائیں، سمجھتے جائیے صحیح مضمون ہے، ان کو پڑھتے جائیے۔ یہ میں نے آپ کو تاریخ فہمی کی کسوٹی پرووائڈ کی، اس لیے کہ بچے تاریخ پڑھتے ہیں، جب تاریخ پڑھتے ہیں تو اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں دردا اس میں تو یہ لکھا ہے، اب اطہر صاحب 5 منٹ میں اس لڑکوں کو پورا کڑکا کہاں سنائیں اور کیسے سنائیں، اور 5 منٹ میں اس کی سمجھ میں کیسے آئے؟ لہذا اطمینان سے ان مجلسوں میں 3 دن صرف کر کے پورے میں نے آپ کے سامنے یہ کسوٹی پرووائڈ کی۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہو اور جس جس علاقے میں کوئی میری مجلس سن رہا ہو، آگے جب وہ تاریخ پڑھے، جب وہ تفسیر پڑھے، جب وہ حدیث پڑھے، جب وہ کتابیں پڑھے، تو اس چیز کو پیش نظر رکھ کے پڑھے کہ علم، عصمت اور نورانیت کے خلاف تو نہیں ہے، اگر ہے تو یہ کسی دشمن کی گڑھی ہوئی ہے، اور اگر نہیں ہے تو صحیح ہے، اگر نہیں ہے اس کے خلاف تو ٹھیک ہے، بالکل اس کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بات انشاءاللہ کل آگے بڑھے گی، اور کوشش کروں گا کہ میں نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے وقت کے اندر اس مضمون کو وہاں تک پہنچا دوں، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ پہلے اس چیز کی وضاحت تفصیل کے ساتھ ہو، اور یہ سب صدقہ ہے حسین ابن علی، اور یہ دین ہے محرم کی۔ نواسے نے نانا کے دین کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے، ایک ایسا مرکز دے دیا ہے کہ اب صبح قیامت تک کے لیے اسلام کسی کے دروازے پر جائے گا نہیں۔ آج جو 3 دن سے رسول کے علم، نور اور عصمت پر گفتگو ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اگر محرم نہ ہوتا، اگر مجلس حسین نہ ہوتی تو آپ ہمیں ملتے کہاں جو ہم یہ پیغام آپ تک پہنچائیں؟ آپ ہمیں کہاں مہیا ہوتے جو ہم اپنی آواز آپ تک پہنچائیں؟ کہنے کے لیے تو آدمی کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، مگر سننے والے بھی تو ہوں۔ اسلام آیا تھا نبی کے نواسے کے دروازے پر، آیا تھا ایک سر کا طالب بن کے، لیکن باپ نے ایک روٹی کے سائل کو اونٹوں کی قطار دے دی۔ جب بیٹے کے دروازے پر اسلام آیا زندگی کی بھیک مانگنے، کہا نانا کے دین اتنا دے دوں گا کہ صبح قیامت تک تو بانٹتا رہنا، تجھے کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں۔ حسین کے در سے بٹ رہا ہے، حسین کے در سے بٹ رہا ہے، اور اس طرح بٹ رہا ہے خدا کی قسم کہ کیا کسی شہنشاہ کے در سے بٹے گا، کیا کسی بادشاہ کے در سے بٹے گا، کیا کسی مالدار کے در سے بٹے گا جو حسین کے در سے بٹ رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، کریم کے در سے جو بٹتا ہے وہ عزت آبرو بچا کے بٹتا ہے۔ بعض چھوٹے لوگ بھی بانٹتے ہیں، مگر وہ آدمی کو ذلیل کر کے بانٹتے ہیں، اور عزت دار لوگ جب بانٹتے ہیں تو دوسرے کی عزت کا خیال رکھ کے بانٹتے ہیں۔ غریبوں کو چیریٹی مالدار بانٹتے ہیں۔ بہت سی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں،
مگر اعلان ہوتا ہے فلاں راجا صاحب، فلاں نواب صاحب، فلاں سیٹھ صاحب غریبوں میں کھانا بٹوائیں گے، 15 دن کا راشن بٹے گا۔ پہلے درخواست پر سفارش لکھوائیے کسی سے کہ غریب ہیں، وہاں لائن لگائے کھڑے ہوئیے، پہلے آپ کا غریبی کا ٹھپا لگ جائے، اس کے بعد 15 دن کا راشن ملے گا۔ تو عزیزان گرامی، جسم کا رزق رئیسوں، نوابوں، پیسے والوں کے یہاں بٹتا ہے، اور علم کا رزق یونیورسٹیز میں، کالجز میں، مدرسوں میں بٹتا ہے۔ یہ پروفیسر بیٹھے ہیں، یہ بڑے عالم بیٹھے ہیں، شاگرد بڑا چہیتا شاگرد ہے، لیکن پہلے اس سے پوچھ لیا اس شعر کا مطلب جانتے ہو؟ نہیں سر نہیں جانتے۔ یہ تھیوری جانتے ہو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں جانتے۔ سنو، پہلے جہالت کا اقرار لے لیا، اس کے بعد علم کا دریا پر جوش میں آیا۔ پہلے غریبی کے اقرار لے لیا، اس کے بعد سخاوت کا دریا جوش میں آیا۔ غلاموں کی جان نثار و حسین پر یہاں علم بھی بٹ رہا ہے، رزق بھی بٹ رہا ہے، مجلس میں حصہ بھی بٹ رہا ہے۔ بمبئی کی بات نہیں، جہاں حسین کے چاہنے والے رہتے ہیں، کوئی آدمی محرم کے 10 دنوں میں بھوکا نہیں سو سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کوئی فاقد سو جائے، حسین کے در سے بٹ رہا ہے۔ مگر آپ جانتے ہیں عزت آبرو بچا کے بٹ رہا ہے، روٹی بٹ رہی ہے مجلس میں، مگر نیاز ہے تبرک۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے 2 دن سے کھانا نہ کھایا ہو، 2 دن کا فاقہ توڑے جا کے وہ، لیکن اس کو شرمندگی نہیں ہے، لیکن بڑا ملٹی ملینر سیٹ بھی اس کے آگے حصہ لیے ہوئے چلا جا رہا ہے۔ مجلس تو حسین ہے، نیاز حسین ہے، اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں۔ مجلسوں میں علم بٹتا ہے، لیکن پڑھنے والا کبھی یہ نہیں کہہ کے بانٹتا ہے کہ آپ نہیں جانتے ہیں، میں بتا رہا ہوں۔ ہر ایک یہ کہتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کیا کہنا حسین، آپ نے غریبوں کی عزت رکھی، اسلام کو اتنا دے دیا جب اسلام کو ضرورت نہ رہی۔ ہماری جانیں نثار ہو جائیں، ایسے چاہنے والے لے کے آئے کہ جن کی جانیں اسلام پر فدا تھیں، جن کی جانیں اسلام پر فدا تھیں۔ تاریخ بتاتی ہے حسین کے چاہنے والے، حسین کے جانثار، یہ وہ زمانہ ہے، وہ تاریخیں آ گئیں جب اصحاب حسینی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ انصار حسین میں ایک بڑا نمایاں نام ہے مسلم ابن اوسجہ، بڑی شان سے لڑے۔ تاریخ بتاتی ہے جب دشمن قریب آ جاتا تھا تلوار کھینچ کے لڑتے تھے، جب دشمن دور بھاگ جاتا تھا نیزہ لے کے لڑتے تھے۔ لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کے گرے، امام پہنچ گئے سرہانے۔ مسلم سے بہت دوستی حبیب ابن مظاہر سے بھی تھی، امام کے ساتھ وہ بھی گئے۔ امام نے سر زانو پر رکھا، حبیب سامنے بیٹھے، مسلم آخری سانسیں لے رہے تھے۔ حبیب نے آواز دی، مسلم جہاں تم جا رہے ہو وہیں میں بھی آ رہا ہوں، لیکن اگر کوئی تمنا ہو تو کہتے جاؤ۔ یہ مسلم کی تمنا نہیں ہے، صبح قیامت تک کے لیے ہمیں سبق دے رہے ہیں۔ دم نکل رہا ہے، سانس اکھڑ چکی ہے، ساری طاقت یکجا کر کے کہا اسی کا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد شاید طاقت نے جواب دے دیا، زبان سے تو نہیں کہا، کانپتا ہاتھ اٹھا کے حسین کی طرف اشارہ کیا، ان کے لیے وصیت کرتا ہوں، ان کا خیال رکھنا۔ حبیب نے کہا آرام سے جاؤ، آرام سے، جب تک زندہ ہوں۔ اجرکم اللہ۔
جزاکم ربکم۔ حبیب نے کہا کہ مسلم آرام سے جاؤ، جب تک زندہ ہوں آنچ نہیں آنے دوں گا۔ حبیب کی میت لا کے لے کے آئے حسین، ادھر حبیب مسلم کی میت آئی، مسلم کے خیمے کا پردہ اٹھا، ایک کم سن بچہ نکلا۔ حسین نے کہا پلٹ جا، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم بہت ہے۔ بچے نے ہاتھ جوڑے، مولا میری ماں ہی نے تلوار باندھ کے بھیجا۔ اللہ اللہ، کون سا دن تھا؟ عاشورے کا دن، اور کون سا جوش تھا؟ نصرت حسین کا جوش۔ بچہ کہہ رہا ہے مولا میری ماں ہی نے تلوار باندھ کے بھیجا، اور پس پردہ سے بی بی نے آواز دی آقا کنیز کا دل ٹوٹ جائے گا، ہدیہ رد نہ کیجیے۔ عاشورے کے دن نفسیات انسانی بدل گئے تھے۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہوں گے، مگر میری بہنیں بیٹیاں زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ مائیں جب اپنے بچوں کو سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں، کپڑے بدلتی ہیں، تو ہاتھ اٹھا کے ان کی زندگی کی دعا بھی مانگتی ہیں، یا اللہ انہیں زندہ رکھنا، خیریت سے رکھنا۔ کربلا کی ماں اپنے بچے کو سجاتی ہے، سنوارتی ہے، سپاہی بناتی ہے، زندگی کی دعا نہیں مانگتی، کہتی جا کے حسین پر اثار ہو جا۔ ماں بیٹے نے اس طرح حسین کی خوشامد کی، اس طرح ہاتھ جوڑے کہ امام مجبور ہو گئے۔ بچہ مقتل میں آیا، رواج بتاتی ہے دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑ کے لڑا، چند آدمیوں کو قتل کیا، آخر میں دشمنوں نے گھیر کو اس کا سر کاٹ لیا۔ ماں در خیمہ سے منظر دیکھ رہی تھی، سر لے کے ماں کی طرف پھینک دیا۔ ماں نے سر اٹھایا، منہ ببو رکھا، مرحبا میرے لال، تو نے مجھے فاطمہ زہرا سے سرخرو کر دیا۔ میں کہوں گا ارے ماں بچوں کو عصر عاشور کو بلاؤ، حسین اکیلے ہیں، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی ظالم جھولیوں میں پتھر بھرے۔